بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. I'm staying away from a house which is completely under farsakh. Means my prayer and roza will be qasr. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جہاں رہتے ہیں نوکری کے سلسلے میں پھر مسلسل وہاں رہتے ہیں جی اپنے گھر سے دور، یا کیا یہ انہوں نے نہیں کہا تو ان کے روزہ اور نماز قصر رہے گی یا نہیں رہے گی. بٹ اندر ریزن ویئر از مائی ڈیوٹی، یعنی جہاں ان کی ڈیوٹی ہے. سم ٹائم آئی ہیو ٹو موو فرام ہیئر ٹو اندر ڈسٹینس، اور دور جاتے ہیں جہاں ان کی بہن رہتی ہیں، تو وہاں ان کی نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ اپنے ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور یہ فاصلہ آپ کا گھر سے 22 کلومیٹر سے زیادہ یعنی 22 کلومیٹر ہوتا ہے اور نماز جہاں قصر ہوتی ہے، تو اگر آپ کا روزانہ جانا ہے تو یہ قصر سفر ہوں گے اور آپ کا روزہ پورا ہوگا. اس میں نماز بھی پوری ہوگی، روزہ نماز پوری ہوگی اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے. لیکن وہاں سے اگر آپ اور دور اپنے بہن یا کسی رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں اور وہ قصر کا فاصلہ پوری مسافت طے کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو قصر کرنا ہوگا. نماز بھی اور روزہ بھی آپ کا قصر ہوگا، یعنی روزہ نہیں رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا کام میں شامل نہیں ہے اور وہ آپ کا وطن بھی نہیں ہے. لیکن جو آفس ہے اور جہاں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، یہ روزانہ جاتے ہیں یا مہینے میں اکثر 10 مرتبہ سے زیادہ جاتے ہیں، تو بھی جو ہے وہ آپ کا سیر و سفر ہوں گے اور آپ کے نماز قصر ہوگی، روزہ بھی نہیں رکھنا، روزہ بھی رکھنا ہے. نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا، روزہ بھی پورا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جموں کشمیر سے مریم اختر. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ غیر شیعہ مسلمان حضرات کہتے ہیں کہ محرم میں جو ہم شبیہ وغیرہ برآمد کرتے ہیں جیسے ذوالجناح وغیرہ، جس کی ہمارے تمام مراجع کرام نے اجازت دی ہے اور مسلسل اجازت دی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کہ صحیح نہیں ہے. دیکھو، شبیہ بناتے ہیں اور ہم ایسی کوئی مورتی نہیں بناتے، یعنی کوئی ایسا اس کا ڈھانچہ نہیں بناتے ہیں جو اسلام میں منع ہو. شبیہ بنانے کی اجازت رسول اللہ نے بھی دی ہے، اور خود آپ نے ایک صحابی کو اپنے ماں باپ کے قبر کی شبیہ بنا کے زیارت کرنے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اجازت دی ہے. تو رسول اللہ نے بھی شبیہ بنانے کی اجازت دی ہے اور ہم بھی شبیہ اسی عنوان سے بناتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. If there is not enough time to pray all 11 رکعت in نماز شب, what shall I do? 11 رکعت پوری پڑھنے کا وقت نہیں ہے نماز شب، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر وقت نہیں ہے تو آپ جتنا وقت بھی ہے فرض کر لیجئے 2 رکعت نماز شفع یا 1 رکعت ہے وتر وہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ 3 رکعت پڑھ لیجئے. نہیں ہے 2 رکعت شفع کے لیے بھی تو آپ 1 رکعت پڑھیے اور اس طرح سے آپ کی نماز شب ہو جائے گی انشاءاللہ. What is difference between imsak and fajr time? Can you drink water till fajr time or imsak time only? دیکھیں، دونوں ایک تو نہیں ہے. آج ہمارے لیے جو کہا گیا ہے کہ فجر سے پہلے، فرض کر لیجئے آج بامبے میں جو ہے وہ 4:37 پر مثلاً جو ہے وہ آپ سحر کرنا بند کر دیجئے، اور فجر کا وقت ہے 4:51 پہ. تو یہ بیچ میں جو 37 سے اور 51 کے درمیان میں جو بھی وقت ملتا ہے 7, 8, 10 منٹ، یہ 7, 8, 10 منٹ آپ کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے فجر کے وقت میں کھانا پینا نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ روزے کا معاملہ ہے، احتیاط ہے، یہ بطور احتیاط کیا گیا ہے. ورنہ جو ہے وہ فجر کا وقت دوسرا ہے، امساک کا وقت دوسرا ہے. یہ صرف اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم 51 مثلا 4:51 ہی پر فجر ہے اور اس کے پہلے فجر نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں، امساک کے وقت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یقین نہیں ہے تو احتیاط کے طور سے آپ کو اس وقت میں کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. مولانا صاحب جاوید بھائی کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں شیعہ کم ہیں اور غیر شیعہ مسلمان اور غیر مذاہب کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، اور ہم کو محرم جب سٹارٹ ہوتا ہے تب کافر کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مولا حسین کو قتل کیا ہے. اب روتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شیعہ یہ بولتے ہیں کہ ماتم کرتے ٹائم یہ بولتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، باقی ٹائم وہ ہمارے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں.
لوگ شیعوں کو یوں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں ہمیں کافر کہا تو برا نہیں ماننا چاہیے. شیعوں کے اوپر یعنی مذہب شیعہ پر دیگر تمام الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور جبکہ یہ بات اتنی واضح روشن ہے، تمام مسلمان جانتا ہے کہ یزید اور یزید کے چاہنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا، جس کے غم میں امام حسین علیہ السلام کے تمام شیعہ عزاداری کرتے ہیں اور امام حسین کے غم میں شریک ہو کر کے ماتم کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اور کسی بھی عنوان سے وہ اس کے اندر قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. اور مسئلہ جاوید بھائی ایک بات عرض کروں کہ مسئلہ یہاں پر قاتل کا نہیں ہے، یعنی کس نے قتل کیا یا ہمارے بزرگ یا ان کے بزرگ کے مسئلہ نواسہ پیغمبر کے قتل کا ہے. جب نواسہ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ہے تو اس میں جو بھی قاتل ہے ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، صبح شام لعنت بھیجتے ہیں، صبح شام بھیجتے ہیں. تو مسئلہ یہاں شیعوں کے قاتل ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ شیعہ قتل، جس نے بھی قتل کیا آج ہم لعنت بھیجتے ہیں، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ لعنت بھیجیے. بے شک جی. مسئلہ اور یہ مدثر حسین رضوی ڈسٹرکٹ ڈندوری مدھیہ پردیش سے سوال کر رہے تھے. میرا نکاح کے دن میری وائف حیض سے ہو گئی تھیں تو کیا میرا نکاح مکمل ہو گیا؟ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نکاح ہو گیا. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. میں جے پور سے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم روز نہاتے ہیں اور اس وقت ہم غسل بھی کرنا چاہیں، اس غسل کے لیے کیا نیت کریں؟ پھر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کے؟ نہیں دیکھیں، اس وقت آپ غسل کر سکتے ہیں، مثلا زیارت امام حسین کے لیے یا نماز مستحب کے لیے یا کسی اور عمل کے لیے، لیکن چونکہ یہ مستحب اور ان استحباب میں سے نہیں ہے کہ جس کے اندر وضو کفایت کرے، لہٰذا اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں نظر دلوا سکتے ہیں؟ دن میں رات میں دونوں نظر دلوا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کے چینل کو اور ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. آج کل سوشل میڈیا جیسے واٹس ایپ، ایف بی پہ جو اسلامک میسج آتے ہیں یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، کچھ لوگ میسیجز ویڈیو اپنی طرف سے بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں. آپ اس پروگرام میں لاسٹ میں بتائیے کہ کیا یہ میسیج ویڈیو صحیح ہے یا نہیں جو اپنی طرف سے بنائے جاتے ہیں، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں اگر یہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بے شک یہ جیسے ابھی بتایا کہ روزہ باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دینا. جی. تو اگر یہ جھوٹی نسبت دے کر کے کوئی چیز عام کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے روزے پر اثر ہوگا. دوسرے یہ کہ غلط باتیں اور غیر واقعی چیزوں کو نشر کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا. لہٰذا وہ کام نہ کرے جس میں جواب دینا ہو، وہ کام کرے جس میں اجر ملے، لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور لوگوں کو فائدہ مل سکے. روزے میں روزے کو باطل کرتا ہے، غیر روزہ میں اللہ کو جواب دینا ہے کہ غلط بات منسوب کی ہے تم. بے شک. میرا سوال یہ ہے کہ میرے 12 سال کی لڑکی ہے، اسے آنکھوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا سفید پیچز ہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور بہت سی دعا بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پوری طرح سے آرام نہیں مل رہا ہے. آپ کوئی دعا بتا دیجئے. اس کے لیے بہرحال ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا زیادہ مناسب ہے اور ڈاکٹر ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اور اس میں پایا گیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 100 آیتیں کسی بھی سورے سے اور کوئی بھی آیت اگر 100 آیتیں پڑھ کے 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے اس پر دم کریں تو اس کو فائدہ مل جائے گا. اس لیے کہ روایت میں کہ اگر یہ عمل کسی بھی چیز کے اوپر حتیٰ پتھر کے اوپر بھی اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی شگافت کر دے گا. لہٰذا یہ عمل انجام دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. سوال یہ کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کیا شرعی طور پر بہو پر واجب ہے، اور یہ نہ کرنے کی صورت میں وہ کیا گناہگار ہے، جبکہ اس کے ساس سسر کا برتاؤ اس کے ساتھ تب بھی اچھا نہیں ہوتا؟ اخلاقی اور انسانی آداب میں سے، شرافت میں سے ہے کہ اپنے
ساس و سسر، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کی منزلت میں ہیں، ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی خدمت کرنا بہرحال ایک انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میرا ہارٹ کا سینے کا آپریشن ہوا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا اور نہ ہی اور کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہا، نماز کے نماز ہے اس سلسلے میں بیٹھ کے، اگر بیٹھ نہیں سکتے لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع و سجدے کے لیے اشارہ کر کے انجام دیں، اور وضو اگر کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ تو سالم ہے تو لہٰذا وضو لیٹے ہوئے ہی کوئی ظرف لا کے رکھ دے اور اسی ظرف میں وضو کر لے اور لیٹ کے ہی نماز پڑھ لیں، اشاروں کے ذریعے سے ہو جائے گی نماز۔ یہ محمد سالم پاک بارہ مراد آباد سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اعمال کو، نمازوں کو ماہ رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن اور استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ خاص طور سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ضرور دعا ہم سب ضرور یقین ہو۔ پھر ایک مرتبہ ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں اس عظیم وفات کے موقع پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وفات کے موقع پر ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شفاعت پانے والوں میں قرار فرمائے۔ الہی آمین۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، جبکہ قرآن سے، جبکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں آئیں گے اور وہی اس وقت دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ کی طرف سے اپنی جانب سے آقا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔